انس بن مالک 9 سال کا بچہ، ایسی تعلیم و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی، 9 سال میں 100 حدیث بچہ یاد کر لیا۔ آج اگر اس ممبر سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، وہ 9 سے لے کے 18 سال کی عمر کے بچے کے کارنامے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھ کر ہم تک پہنچا دی۔ اور 13 سال میں جو 10th انٹر بچے 15-16 میں پاس ہو گئے تو خالی اس میچ ہے، اور پھر آگے کا کیا ہے؟ 10th کے بعد کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں مانا۔ انٹر کے بعد کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں مانا۔ ڈگری کے بعد کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں مانا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمارے مانگنے پر بھی اور ہمارے نہیں مانگنے پر بھی۔ وہی اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ دنیا میں آنے میں ہم سب سے آخر ہیں، لیکن قیامت میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا اسی امت کا حساب لیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گزشتہ قوموں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، اور وہ گواہی امت کیسے دے گی؟ جو قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیسے کیا تھا۔ جب وہ علم حاصل کریں گے، ہم سے گواہی دی جائے گی، پوچھا جائے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہ اللہ تو نے قرآن مجید میں بات بیان کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات بیان کی تھی۔ یعنی اللہ کی گواہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر جو باتیں ہم سیکھتے ہیں قرآن و سنت میں، اس پر قیامت کے دن دوسرے قوموں کے بارے میں بھی ہم سے گواہی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ اب قیامت ہی آنے والی ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ جتنے انبیاء آنے والے تھے سب آ چکے، جتنی قومیں آنے والی تھی سب آ چکے۔ اور اس وقت جو امت ہے دنیا میں جتنے لوگ ابھی جی رہے ہیں، جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیا گیا، اس دن سے لے کے قیامت تک چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا امتی ہے۔ ایک امت اجابہ یعنی میں اور آپ جو اسلام قبول کر چکے اللہ کی ہدایت سے، دوسرا امت دعویٰ جن تک دین کی بات پہنچائی جا رہی ہے، اذان کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ہمارے اعمال کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، یہ سب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کا حصہ ہے۔ غرض کوئی دوسرے نبی آنے والی نہیں ہے، اور نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے، نہ کوئی دوسری امت ہونے والی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو مکمل کرنا تھا کر دیا، اب لوگوں کے لیے صرف دین سیکھنا اور عمل کرنا ہے۔ دنیا کے ہر کام کو، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، دکان ہو، بیپار ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی لین دین ہو، شادی بیاہ ہو، تمام معاملات میں زندگی کے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق علم سیکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اور انسان کل بنی آدم خطاؤن، خطا کار ہے، انسان میں کمی بیشی ہوتی، اعمال میں کبھی غلطی کرتا، کبھی علم نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ کرتا، کبھی جان بوجھ کے معلومات رکھتے ہوئے بھی گناہ کر دیتا۔ کل بنی آدم خطاؤن، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب قلم کی تخلیق کی تو قلم سے کہا لکھ دے، اس نے لکھا جو لکھنا تھا، اور پھر اللہ نے لکھوایا کہ انا رحمت غلبت غضبی، کہ یہ بھی لکھ دو کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر ہمیشہ غالب رہنے والی ہے۔ یعنی انسان جو بھی گناہ کیا، خطا کیا، غلطی کیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر۔ مشکل ہے، پریشانی ہے، سختی ہے، انسان جو سو کشمکش کے حالات میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی رحمت غالب آنے والی ہے۔ ہر معاملے پر، ہر سختی پر، ہر خطا پر، ہر گناہ پر اللہ کی رحمت غالب آ کر رہتی ہے۔ تو مجھ کو اور آپ کو کوششیں کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، سنت سیکھیں، گھر کا ماحول بناؤ، مسجد کا ماحول بناؤ، مدارس کا ماحول بناؤ، اسکول کالج بھی جاتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کو نظر انداز نہیں کرنا، شادی بیاہ کا معاملہ ہے دین کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ ایسے معاملات جہاں دنیا کے لوگ دین کو زیادہ نظر انداز کرتے، میری اور آپ کی کوشش یہ ہونا کہ اور سختی سے میں دین پہ جم جاؤں۔ خاندان والے شادی میں نہیں مانتے، بھائی مت ماننے دو، تم مانو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین جب دنیا کے لوگوں کے پاس آیا تھا مکے میں تو اجنبی آیا تھا۔ اجنبی مطلب ایک نئی بات،
عجوبے والی بات، تعجب والی بات. لوگوں کے لیے تعجب تھی کہ 300 پتھروں کی پوجا چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے، تعجب والی بات تھی. لوگوں کے لیے شراب چھوڑ دینا تعجب والی بات تھی. لوگوں کے لیے زنا چھوڑ دینا تعجب والی بات تھی. لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لینا، جو لکھ نہیں سکتے تھے، لکھے ہوئے کو پڑھ نہیں سکتے تھے، تعجب والی بات تھی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جب آیا تو اجنبی آیا تھا، اور قیامت سے پہلے دین دوبارہ اجنبی ہو جانے والا ہے. یعنی دین پہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کا کپڑا آپ کے ٹخنے کے اوپر ہے، دنیا آپ کو اجنبی کی نظر سے دیکھے گی، تعجب والی نظر سے دیکھے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ آج کے زمانے میں یہ کیا ہے؟ آپ اگر داڑھی چھوڑ رہے ہیں تو آپ تعجب کی نظر سے دنیا آپ کو دیکھنے والی ہے کہ بھائی یہ کوئی وقت ہے داڑھی چھوڑنے کا. گھر کی عورتیں اگر حجاب پڑھ کے برقع صحیح طریقے سے پہن کر گھر کے باہر نکلتی تو تعجب کی نظر سے خاندان والی عورت بھی دیکھیں گے، بستی والے بھی دیکھیں گے، مشرکین بھی دیکھیں گے کہ بھائی یہ برقع کیا ہے. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اجنبی ہو جانے والا ہے دین. دین پر عمل کرنے والے اجنبی ہو جائیں گے، دین پر عمل کرنے والے محدود ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اتنے محدود ہو جائیں گے کہ قیامت کے جب قریب وقت آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما حرمین مکہ اور مدینہ کی باؤنڈری میں اسلام سمیٹ لیا جائے گا، بس محدود ہو جائیں گے. تو میری اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے، اگر خاندان میں آپ اکیلے ہیں، بستی میں آپ اکیلے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ میں آپ اکیلے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا کہ میں پوری دنیا ایک طرف ہے، میں ایک طرف ہوں. تمہارے بارے میں کہا گیا تم اجنبی ہے، تمہارے بارے میں کہا گیا یہی لوگوں کے لیے مبارکباد، یہی لوگوں کے لیے خیر ہے، یہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. تم اپنے آپ کو اجنبی سمجھو، مگر پورے خیر کے ساتھ کہ اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں اللہ، پوری بستی میں اللہ، پوری ڈسٹرکٹ میں اللہ ہم کو یہ دین پہ قائم رکھا. یہ شکر گزاری اللہ کی ہونی چاہیے. عزیز دوستو، ہم زندگی کے جس حالات میں گزر رہے ہیں، شہروں کے حالات الگ ہیں، ڈسٹرکٹ کے حالات الگ ہیں، آپ کے گھر کے حالات الگ ہیں، دوسروں کے گھر کے حالات الگ ہیں، لیکن ایک عام طور پہ جو دنیا کے اندر حالات اب اس وقت برپا ہو چکے ہیں، وہ مسلمان اور اسلام کی دشمنی کے حالات بہت تیز ہو چکے ہیں. دشمنوں کی نظر، کفار کی نظر، مشرکین کی نظر آپ کے دین پر آپ سے زیادہ ہوگی. آپ کو آپ کے دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے جتنا دوسرے مذہب کے لوگ آپ کے بارے میں معلومات کر کے آپ کے دین میں غلطی نکال کے آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دین میں کوئی غلطی نہیں ہے. ان کی سمجھ، ان کی عقل میں اس بات کی غلطی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے بہرحال مسلمانوں کو غلط ثابت کر، مسلمانوں کو غلط ثابت کر، ان کے دین سے ان کو دور کر دو. آپ کو اتنی شدت کے ساتھ دین پہ جم جانا ہے، اتنی شدت کے ساتھ دین پہ جم جانا ہے، اتنی شدت کے ساتھ دین کی تعلیم دینا ہے. خود آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بالخصوص آنے والی جو نسلیں ہیں، جو بچے ہیں، جو 8 سال 10 سال 12 سال کے، ان کے اوپر بہت ہی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. ورنہ دنیا آج جو نظریہ ہم کو دے رہی، وہ یہ بے وقوفی کا نظریہ ہم بھی اختیار کر دی. گزشتہ 10 دن گئے، گزشتہ 10 دن میں پورے تلنگانہ کے اندر ریزلٹس کا موسم تھا. 10th کا رزلٹ آ رہا، انٹر کا رزلٹ آ رہا، ڈگری کا رزلٹ آ رہا. رزلٹ کا موقع ہے. آپ اہل حدیث ہیں، آپ توحید پہ ہیں، مگر توحید اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ کتنی کمزور ہماری ہوگی دیکھیے آپ. 13 سال نرسری سے لے کے 10ویں جماعت تک ایک لڑکا لڑکی پاس ہو کے 10th پاس کر لیے، خوشی سے پاگل ہو جا رہے لوگ. مٹھائی کے ڈبوں میں چھے، پھولا بیل لینے میں چھے، سیلفیاں ڈال لینے میں چھے، رپورٹ کارڈ خاندان میں شیئر کر لینے میں چھے. کیوں؟ یہ بیوقوفی کیوں آ گئی ہمارے اندر؟ جیسا دنیا کے لوگ بتائے تماشا، وہی تماشے کے پیچھے آپ بھی نکل گئے. 10th پاس ہو گیا بچہ، واہ، انٹر پاس ہو گیا. کیا عمر ہے آپ کے بچے کی؟ 10th پاس کرے تو 14 سال، انٹر پاس کر دیے تو 16 17 18 بہت سے ہو. دنیا بتا دی آپ کو 10th پاس ہو گئے تو بس اٹھا دینا بہت بڑی خاندان والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے. سینہ دو تو پھل جا رہا. کیوں؟ دنیا بے وقوفی داری بے وقوف بن گئے. یقیناً یہ بھی دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کا علم ہے. آپ کتنے بھی بڑے مرتبے پہ بن جاؤ، آپ سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤ، میکینیکل انجینئر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، آپ کا بڑی سے بڑی 1 کروڑ روپے کی بھی کار ہوں گی، پنکچر ہو گیا تو پنکچر والے کے پاس ہی آنا پڑتا، وہی اس کے پاس ہے.
علم والے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ بھی رکھا، ہر قسم کے علم والے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھا، لیکن چاہے پنکچر والا ہو، سافٹ ویئر انجینئر ہو، میکینیکل انجینئر ہو، آئی ٹی انجینئر ہو، کچھ بھی درجے پہ جاؤ، ڈاکٹر ہو، کچھ بھی درجے پہ جاؤ، دین اگر نہیں ہے تو کوئی چیز آپ کی فائدے کی نہیں۔ دین اگر رہیں گی، حلال اور حرام کی تمیز رہے، دین کی انڈرسٹینڈنگ اگر رہی، دین کی معلومات اگر رہی، دین کی پختگی اگر رہی، عقیدے کا خیر اگر ہمارے سامنے رہیں گا، تو 10th انٹر ڈگری پہ اتنے پاگلوں کے جیسے حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ دنیا جو بتائی بس ویسی نظریہ ہمارا بدلے چلے جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ دین کی کمی۔ 14 سال 12 سال 13 سال میں صحابہ کے بچے ایسے بڑے کارنامے کر کے دیکھے، شاید قیامت تک ہمارے بچے وہ لیول کو جاتے کہ نہیں۔ بڑے کارنامے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، صحابہ کی تعلیم و تربیت اپنے بچوں کو یہ تھی، یہ نظریہ دیے، یہ ویژن دیے، یہ دور اندیشی ان کے پاس دیے تھے۔ 12 13 9 سال کے بچے کارنامہ کریں ان کی زندگی۔ آج صرف ہم 10th پاس کر دیا بچہ، نرسری سے لے کے 10th تک 13 سال اسکول کی زندگی رہتی۔ میں خود جو 13 14 سال سے اسکول چلا رہا ہوں، جو سلیبس ہے، جو اسٹیٹ کا سلیبس ہے، کچھ نہیں، ٹائم پاس ہے، زبردستی کی پڑھیں، ایسی چیزیں جو بعد میں کچھ کام آنے والی ہے بھی نہیں، کچھ بھول جاتے بچے۔ آج اگر آپ کوشچن پیپر دیے تو انہیں لکھ بھی نہیں سکتا 10th کا، پھر یہ لیول ہے، زبردستی خالی ٹھوس کے پڑھایا گیا۔ لیکن نرسری سے لے کے 10ویں جماعت تک خالی آپ کو 10th کا میمو آ گیا تو اتنے جو سب پاگل ہو جا رہے خوشی میں۔ 13 سال میں آپ کے بچے کو اللہ کا تعارف کیا ہوا، ذرا یہ بات کا احساس کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہوا، یہ بات کا احساس کریے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہوئی، یہ بات کا احساس کریے۔ قبر کے جو 3 سوالات ہیں، من ربو کا، اللہ کون ہے؟ خالی ہمارا رب اللہ ہے بولنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کیا تعارف دیا، کچھ علم نہیں ہے۔ آپ کے بچے کو پوچھ لیجیے 10ویں پاس ہوئے تو اللہ کہاں ہے؟ کہیں ایسے ہوں گے ہر جگہ ہے، سنے تھے، اوپر رہتے، عرش پر مستوی ہے، عرش کیا ہے کچھ علم نہیں، مستوی ہے یہ علم نہیں، رب کی ذات رب کی صفات صرف یہ ہے۔ مائک کے سامنے کچھ چیزیں سکھا دیے، شام کے مدرسے میں مسجد میں 2-4 حدیثیں سکھا دیے، یہ 2-4 حدیثیں 2-4 آیتیں سکھا دے کے رڑ دے کے ویڈیو بنانے کا دور نہیں ہے یہ۔ پختگی کے ساتھ علم حاصل کرنا۔ جب 13-14 سال میں آپ کا بچہ 10th پاس ہو گیا تو پاگل ہو جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا نظریہ کچھ اور ہی تھا، کچھ ویژن اور ہی تھا ان کا، اپنے بچوں کے بارے میں، قوم کے بارے میں، قوم کے مستقبل کے بارے میں۔ ایسے کھلاڑیوں کو تیار کر دیے تھے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کر کے چلے گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ام سلیم ان کی ماں، بچے کی عمر کیا تھی؟ 9 سال۔ 9 ایئرس کا بچہ ہوتا، آپ کا بچہ بھی 7th میں چھوںگا 8th میں چھوںگا۔ 9 ایئرس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ام سلیم نے دیکھا میرا بچہ اگر پڑھنا تو اس کے پاس پڑھنا جو اللہ ساری کائنات کو دین سکھانے بھیجا۔ اپنے بیٹے 9 سال کے بچے انس ابن مالک کو لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس ہیں، آج سے آپ کے حوالے، زندگی بھر آپ کے حوالے، آپ کا خادم بنا لیجئے، آپ اسے دین سکھا دیجئے۔ 9 سال کی عمر میں جب انس ابن مالک آئے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن انس ابن مالک کی عمر 18 سال کی تھی۔ 9 سے لے کے 18 عمر کے حصے میں یہ نوجوان بچہ دین کس کے پاس سیکھ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھ۔ آج ہمارے پاس اہل حدیث سے بل حدیث مزید خالی رفع دین آمین کے چھوڑے، علم کی تدریس کا کام زیرو۔ بخارآباد میں پڑھ رہے ہیں، نظام آباد میں پڑھ رہے ہیں، فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں، یہاں جگہ پڑھ رہے ہیں، ہر کوئی حیدرآباد کو آتا پڑھنے، نہیں تو عمر آباد تمل ناڈو کو جاتا پڑھنے۔ اتنی کمزوری کہے کے واسطے ہمارے پاس کیوں اتنے کمزور ہو گئے ہم؟ ایک ڈسٹرکٹ میں کیا ایک جامع مدرسہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اسی میں اسکول، اسی میں کالج، اسی میں ڈگری نہیں لا سکتے کیا؟ دوسری جماعت کے لوگوں کو دیکھیں، شاہین گروپ، تبلیغی جماعت کا گروپ،
इंटर वहीं छे, डिग्री वहीं छे, नीट वहीं छे, जीट वहीं छे, फिर फदाइल अमल पूरी रटा के छोड़ देते। तुम्हारे पास हक है, तुम्हारे पास अकीदा है, तुम्हारे पास सीरत है, तुम्हारे पास उलमा है, और बच्चों की ओर से तालीम तदरीस का कोई निज़ाम नहीं। पढ़े की बात है मदरसा बनाएंगे, क्यों बनाते? मस्जिदा के वास्ते। हर मस्जिद मदरसा रहना हमारी, हर डिस्ट्रिक्ट की जामा मस्जिद ऐसा जामा मदरसा रहना, जामिया रहना, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बच्चियां के वहां पढ़ना, स्कूल की सारी फैसिलिटीज वहां पर, इंटर की फैसिलिटीज वहां पर, डिग्री की फैसिलिटीज वहां पर, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत आसान है। काम करने के तो टांग खींचने वाले ज्यादा, वो कहकू ये कहकू ऐसा कहकू, पैसा आ जाता वहां चले जाता, पैसा लगाए तो सब मिलता, बगैर पैसे कुछ भी नहीं मिलता, पैसा देना ही पड़ता। अनस इब्न मालिक 9 साल का बच्चा, ऐसी तालीम और तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिली, 9 साल में 100 हदीस बच्चा याद कर लिया। आज अगर इस मेंबर से हदीसें बयान की जाती हैं, वो 9 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चे के कारनामे हैं, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीख कर हम तक पहुंचा दी। और 13 साल में जो 10th इंटर बच्चे 15-16 में पास हो गए तो खाली उसमें है। और फिर आगे का क्या है? 10th के बाद क्या करना, कुछ भी नहीं मालूम। इंटर के बाद क्या करना, कुछ भी नहीं मालूम। डिग्री के बाद क्या करना, कुछ भी नहीं मालूम। बस थोड़ा बहुत पढ़ लिए, शादी के रुख में आ गया तो बस। जब आगे पढ़ाई का इस्तेमाल ही नहीं है आपको, तो पढ़ाने के वास्ते अगर कुछ फायदा है, कुछ टारगेट है, ना कौम की खिदमत करने का जज्बा, ना दीन की तालीम का जज्बा, ना दुनियावी तालीम लेके कौम को फायदा पहुंचा रहे, ना दीन की तालीम लेके कौम को फायदा पहुंचा रहे, बस सब अपनी अपनी धुन में। अगर किसी खातून को बच्चा जन्म देना है, मैटरनिटी दवाखाने ऐसे हैं जहां पर जेंट्स डॉक्टर हैं। क्या शर्म की बात नहीं है मुसलमान कौम के लिए कि औरतों के लिए डिलीवरी के लिए मर्दों के सामने करना पड़ रहा? बच्चियों को तालीम के मैदान में क्यों नहीं ले जा रही? डॉक्टर लेवल पे क्यों नहीं ले जा रही? बचपन से नहीं दिया जाता। 13 साल नर्सरी से लेकर 10th तक कुछ सिखाए नहीं, बस खाली मेमो आ गया तो खुश, पासपोर्ट बन जाता, बस उतना हो सकता हो बताए तो। पासपोर्ट में इलिटरेट बोल के नहीं आता, 10 का रिजल्ट बताए तो। आप 10वीं का रिजल्ट नहीं है तो पासपोर्ट में अनपढ़ है बोल के ठप्पा मारता, बस इतना ही फायदा और कुछ भी नहीं। कौम को क्या फायदा हो रहा? कुछ नहीं। सहाबा की फिक्र यही थी, औलाद को दीन की इतनी पुख्तगी देते थे, दुनिया में जो उनके पास अल्लाह ताला नेमत अता कर दिया वो तो थी। ये फिक्र सुलेम को, यही फिक्र अबू बकर बिन सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी बेटी आयशा बिनते अबी बकर, जब हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, हजरत आयशा अज़वादी जिंदगी में रुखसती करवाई गई। क्या उम्र थी हजरत आयशा की? 9 years, 9 साल। जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, 18 साल हजरत आयशा की उम्र है। 9 साल के मरहले में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयशा को दी गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 2200 से ज्यादा हदीसें का इल्म हजरत आयशा के पास 9 साल के। मामूली बात है। आज मेंबर से अगर हदीसें बयान होती तो वो एक नौजवान लड़की की कोशिश है। 9 से 18 2200 हदीस। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे बड़े 6000 हदीस। क्या मरना था? 6 हिजरी में इस्लाम कबूल करे हजरत अबू हुरैरा, 11 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। 4 साल, सिर्फ 4 साल के अरसे में अबू हुरैरा 6000 से ज्यादा हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद कर लिए थे। और काबिलियत क्या थी? लिख के याद नहीं करते थे। एक बार, सिर्फ एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कोई अल्फाज निकलता, वो पहली मर्तबा में सुन के याद कर लेने की काबिलियत उनके बाद, उसके बाद लिखते थे। ये बच्चे थे सहाबा। उम्र क्या है? वो जो 13 में आप बच्चे इंटर 10th पास हो गए तो खुश जा रहे हैं, यहाँ इतने बड़े कारनामे कर दिए। दीन की कैसी अंडरस्टैंडिंग, कैसी पुख्तगी, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन, आखिरत पर ईमान, कुरान पर ईमान, हदीस पर ईमान, सुन्नत पर ईमान, फिक़्ह का इल्म, इस्लाम की गहराई के साथ नॉलेज। 14 साल की जब उम्र भी हजरत आयशा की 14 years, अब अभी 10th पास करी होगी आपकी बच्ची, सलाहियत का मुजाहरा, यकीन और ईमान का दर्जा देखे आयशा के रज़ियल्लाहु अन्हा।
غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہو رہے تھے، ہار گم گیا تھا حضرت عائشہ کا، ہار ملنے میں وقت ہوا، لشکر آگے نکلا، سامان بھول جانے والے یا راستہ بھٹک جانے والوں کے لیے ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اس آدمی کے اونٹ پر حضرت عائشہ بیٹھے، وہ آدمی نکیل پکڑتے ہوئے مدینہ کی طرف لے کر آیا. لوگوں نے جب دیکھا تو کہا عائشہ نے اس آدمی کے ساتھ نعوذ باللہ غلط حرکت کر لی، زنا کر لیا. اللہ اکبر. ایج کیا ہے؟ 14 سال. 14 ایئرس کی لڑکی پہ اتنی بڑی تہمت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 5 سال گزار کے 100 حدیث یاد کر لی. اور جب واپس مدینہ آئے تو آپ کو بخار آ گیا تھا، 1 مہینے تک بخار میں تھی. لوگوں میں بات پھیل گئی تھی کہ عائشہ کو طلاق ہی دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک مشورہ آ گیا تھا. جب طبیعت میں تھوڑی بحالی آئی تو اپنے والد ابو بکر کے گھر جانے کی اجازت دی عائشہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ابو بکر کے گھر گئے، ان کی ماں سے ملاقات ہوئی تو تب پتہ چلا تمہارے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. کہا میرے بارے میں؟ کہا تمہارے بارے میں. 1 مہینے سے جب سے تم آئی ہو لوگ یہ کہہ رہے کہ تم نے زنا کر لیا، نعوذ باللہ. عائشہ کہتی ہے جب سے میں نے یہ بات سنی 2 دن مسلسل 2 دن رونے کے سوا کوئی دوسرا کام میرا نہیں تھا. آنسو جاتے تھے، آپ کو روتے تھے اس غم میں کہ لوگ میرے بارے میں کہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر آئے جہاں عائشہ تھی. عائشہ سے کہا عائشہ اللہ سے توبہ کر اگر تو نے وہ گناہ کیا ہے، اور اللہ کو معاف کرنے والا بھائی. 14 سال کی لڑکی، صلاحیت دیکھیں، ایمان دیکھیں، کمال دیکھیں، جواب کیا دیتے. کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ میں نے وہ گناہ کر لیا ہے تو آپ میری بات کا یقین کر لیں گے، حالانکہ میرا رب جانتا ہے میں نے وہ گناہ نہیں کیا. پھر دوسرا جملہ، اگر آج آپ سے میں یہ کہہ دوں میں نے وہ گناہ نہیں کیا تو آج آپ میری بات کا یقین کرنے والے نہیں، جبکہ اللہ جانتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا. عائشہ کہتی ہے 14 سال کی لڑکی، وہ کہتی ہے مجھے یقین تھا، مجھے امید تھی میرے رب سے کہ میری پاک دامنی کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اطلاع ضرور دے گا. کیا یقین، کیا ایمان ہے. سوچیے آپ، 14 سال کی لڑکی، یقین ہے آئے گا میرے رب کی طرف سے پیغام. کس کمال کے درجے کو ان کے باپ کی تربیت تھی، ان کی ماں کی تربیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. اب اندازہ لگائے 14 ایئرز میں امید ہے رب سے فیصلہ آنے والا ہے. لیکن عائشہ کہتی میں سمجھتی تھی وحی کے کوئی دوسرے طریقوں سے وحی آئے گی، یعنی خواب میں بتایا جائے گا یا دل میں بات ڈالی جائے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری پاک دامنی کے بارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 اللہ نازل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے. مجھے یہ امید نہیں تھی. اللہ اکبر. کیا عمر ہے؟ 14 سال. 10 پاس کر دی آپ کی بچی. آپ کمپیئر کر کے دیکھیے کون سے لیول پہ. 7 کا ٹیبل پوچھو وہ بھی نہیں آتا ہوں گا برابر. پھر اب بہت خوش ہیں. قرآن کی صورتیں کتنی یاد ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، پیشاب کا چھینٹا اچھل گیا تو کیا کرنا، حیض کے مسائل کیا بات ہے، لباس کی پابندی کیا ہے، حجاب کس کو بولتے ہیں، پردہ کس کو بولتے ہیں، حیا کس کو بولتے ہیں، صلاح میں سجدے سہو کب کب ہوتا، سجدے سہو کب نہیں ہوتا، کیا چھوٹ گیا تو سجدے سہو کرنا، کیا نہیں چھوٹا تو سجدے سہو ہوتا، وضو کی جو سو نیت کیا ہے، کیا نہیں کرنے سے وضو ہوتا، کیا کر لینے سے وضو ہو جاتا. کچھ خالی رٹا دے رہے شام کے مغرب سے 4 بجے سے 5 بجے تک، 5 بجے سے مغرب تک، کچھ ہونے والا نہیں. پختگی کی سوچی آنے والا دور کیا چھوڑو، اب یہی دور ہے جہاں دین والوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. یہ سوچ کر کے دین ختم کرو. آپ کو اگر آپ کی فکر ہے، نسلوں کی فکر ہے، آنے والے زمانے کی فکر ہے، چاہتے آپ اجنبی رہنا دنیا میں، آج سوچنا پڑتا، آپ کو فیصلہ لینا پڑتا. دنیاوی تعلیم 10th انٹر ڈگری سب پڑھاؤ. آپ مسجدوں کو اس وقت اسکول کالج بنانے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو اس وقت مدارس بنانے کی ضرورت ہے.
پورے طریقے ہمارے پاس ہے, سسٹم ہمارے پاس ہے. ملاقات کریے آپ میرے سے, آپ کی مسجد کو سارا سسٹم دے دو. لیکن بے وقوفی میں زندگی بدلنے سے دنیا بے وقوفی زندگی گزاری. یہ حضرت عائشہ جب 18 سال کی ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری 7 دن عائشہ کے ساتھ گزارے. تمام بیویوں نے کہہ دیا ہم نے باری وفا کر دی, آپ کا دل عائشہ کی طرف مائل ہے, عائشہ ہی کے ساتھ اب آخری زندگی کے دن گزارے. 7 days تھے, معمولی 7 دن نہیں تھے. اتنی بڑی بھاری ذمہ داری دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نہیں نکل رہے, گھر میں جو جو شریعت کے احکامات دے رہے, عائشہ تمہاری ذمہ داری ہے حفاظت سے لے کے امت تک پہنچا. 18 سال کی لڑکی پہ ذمہ داری, جھاڑو جھٹکا پکوان برابر نہیں ہے عمر کی بچیوں کا بھی. کیا گھر کی ذمہ داری دے سکتے ہیں؟ فون چلانا چاہ جانا اس کو, بس فون میں کیا کر لی تھی وہ آپ بہتر جانے, انہیں بہتر جانے. ڈسیڈوں کا حال آپ کو تو معلوم ہے. مشرکین کے ساتھ بھاگ کے جو لڑکیاں شادی کر رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ دین نہیں دینے کی وجہ. دین نہیں دینے کی وجہ. جماعتوں میں اختلاف, میری مسجد میں انہیں نہیں آنا, اس کی مسجد میں نہیں آنا, اس کی مسجد میں انہیں نہیں آنا, خالی دور کرتے رہو, بھاگ رہے, میری اتنا دور بھاگ رہے. پھر فوٹو آئی تو ارے مسلمان بھاگ گئی, جماعت والی دیکھنا تھا, تبلیغی کی بھاگی, جماعت اسلامی کی بھاگی, اہل حدیث کی بھاگی, اپنے کو فکر. جب فکر ہو رہی مسلم بھاگ گئی, آج فکر نہیں ہو رہی مسلمانوں کو لا کے تربیت دینے کی, ڈھکر رہے خالی. اپنی جماعت میں اتنے جھگڑے پنچایت ہیں, اپنے لوگ اپنی مسجدوں میں نہیں آ رہے, دوسرے کیا آئیں گے, کیا تربیت دیں گے. سوچیے آپ 18 سال آخری دن حضرت عائشہ بیٹھ گئی, آپ کے سینے کو اللہ کے نبی ٹیک لگا دی, سامنے پانی کا پیالہ ہے, ہاتھ ڈباتے, چہرے پر ملتے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یقیناً موت کے وقت سختیاں آئیں. اور آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوٹ ہل رہے تھے. آپ سوچیں کیا امانت دار وہ لڑکی, 18 سال کی, ذمہ داری دی گئی تمہاری ہے, ہوٹ ہل رہے, آواز برابر سے نہیں آ رہی. اپنے کانوں کو قریب لے گئی اور الفاظوں کو سن کے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کہہ رہے تھے, الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, نمازوں کی حفاظت کرو, نماز کی حفاظت کرو, نماز کی حفاظت کرو, تمہارے غلام نوکر چاکر کے ساتھ اس نے سلوک کرو. 18 سال کی لڑکی وہ آخری الفاظ میں امت تک پہنچا دی. ابھی انٹر پاس ہوئے آپ کے بچیاں تو برقعے کا کلر چینج ہو گیا آپ کے پاس. شرافت کا برقع 10 تک, اس کا کالے برقعے. انٹر میں آتے دستیاں دلانے والا باپ, کلر کا برقع دلانے والا باپ, گھٹنے تک کا برقع دلانے والا باپ. ارے دین کی پختگی بڑھنا یا دین کو جو کم کرتے جانا. مسجد مدرسے کو آنے کا برقع الگ, ایئرپورٹ کو جانے کا برقع الگ, دعوت کو جانے کا برقع الگ. دین کو ہر لیول پہ ایک سجا کے رکھے. پھر ہم یہاں حضرت عائشہ کی زندگی بھی تصور کر کے دیکھے, 14 سال 10 سال کیا کرنا. عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے, ان سے لوگوں نے پوچھا, عبداللہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تمہاری عمر کیا تھی؟ کہا میری وہ عمر تھی جس عمر میں لوگ اپنے بچوں کی ختنہ کرتے تھے. کہا میری عمر 10 سال کی تھی. 10 ایئرس. کس دن؟ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. 10 سال کا لڑکا 6 میں رہتا آپ کا بچہ, وہ 7th میں, نہیں تو 5th. یہ 10 سال کے لڑکے کو حضرت عمر سن لیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اس بچے کو دعا دی تھی, اللہ تجھے قرآن کا فہم عطا کر. یہ نوجوان لڑکے کو حضرت عمر بڑے بڑے صحابہ کی مجلس میں لے کے پھرتے تھے. بدر کی جنگ میں شامل ہونے والے صحابہ, بڑے صحابہ, کبھی اعتراض کرتے وہ عمر سے لوگ پوچھتے تھے کیا وجہ ہے عمر, یہ اتنے کم عمر لڑکے کو اپنی مجلسوں میں لانے کی, اتنے عمر کے لڑکے تو ہمارے پاس بھی ہم نہیں لاتے, تم کیوں لاتے اس کو؟ تو ایک موقع پر حضرت عمر نے
مجلس میں جہاں بڑے بڑے صحابہ علم کا فہم رکھنے والے، ہر صحابی عالم دین ہے، کسی دو رائے نہیں اس میں، ان سے پوچھا کہ دیکھو سورہ نصر نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کی نازل ہونے کا سبب آپ کے قریب کیا ہے بتائیے، کیا وجہ ہوئی ہوں گی؟ کسی صحابی نے اقرائی دی، کسی صحابی نے اقرائی دی، کسی صحابی نے اقرائی دی، وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے بچے سے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس بتا سورہ نصر کے نازل ہونے پہ تیری رائے کیا ہے، سبب کیا ہوگا، ریزن کیا ہوگا، شان نزول کیا ہے؟ یہ لڑکا جس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، وہ کہہ رہا ہے بڑے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کہ جب اللہ نے آیت نازل کی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اللہ کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، اس آیت کے نازل ہونے کے پوچھے میری رائے یہ ہے کہ اب یہ بات واضح ہو چکی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے عبادت اور استغفار کے لیے جو سو زیادتی کرنے، تیزی کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جب یہ رائے سنی حضرت عمر تو کہا صحابہ کرام سے میں نے آپ کی رائے بھی لی، آپ کی رائے بھی لی، آپ کی رائے بھی لی، لیکن اب عمر کی رائے کی باری ہے، میں اپنی رائے یہ دیتا ہوں کہ جو اس لڑکے کی رائے سورہ نصر کے نازل ہونے پر ہے، عمر ابن خطاب کی بھی رائے وہی ہے جو ابن عباس کی رائے ہے۔ 62 ایئرس کی عمر حضرت عمر کی اس وقت، یا 60 سال، اور 10 سال کے علم والے لڑکے کی قدر صحابہ کرام کے پاس تھی، اپنے بچوں کو ایسا تیار کر دیتے تھے جو ان کو رائے دیتے، قرآن کی تفسیر سکھانے تو لے لیتے تھے۔ جب وفات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر صدیق نے تمام ازواج مطہرات رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر پیغام بھیجایا، جس گھر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال چھوڑ دیے انتقال کے وقت میں پوری لسٹ بناؤ، میراث کی تقسیم کرنا ہے، سب میں تقسیم ہوگا، رشتہ داروں میں اللہ کے جو قانون ہے اس کے مطابق، جس کا جو تھا لکھا دیا، کسی کا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر پہ پوچھنے والے کو بھیجا گیا، پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیے آپ کے گھر میں کیا مال چھوڑ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں، کیا وجہ سے؟ امیر المومنین ابو بکر صدیق آپ کے والد محترم نے اس سے بھیجا ہے میراث کی تقسیم کرنا ہے۔ یہ بات کا علم ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان کو نہیں، علی کو نہیں، بڑے بڑے صحابہ کسی کو نہیں۔ عائشہ نے کہا کون سی وراثت کی تقسیم کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے انبیاء کی جب موت ہوتی ہے اور جو مال وہ چھوڑتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں وارثین کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ کون دیا فتویٰ؟ 18 سال کی لڑکی ابو بکر صدیق کے بعد پیغام بھیجائی، یہ رسول ہے۔ صحابہ کو فتوے دینے والی، علم دینے والی، فقیہ، فقہ سکھانے والی 18 سال کی لڑکی، عبداللہ ابن مسعود 10 سال کا لڑکا، انس ابن مالک 18 سال کا لڑکا، ایسے کئیوں لڑکوں کے نام آپ کو مل سکتے جو 12, 14, 16 سال میں صحابہ کے بچے ایسے بڑے بڑے کارنامے کر دیے۔ آج اگر ہم ہمارے بچوں کو کمپیئر کریں گے تو کوئی نہیں، بچوں کا قصور نہیں، اپنا قصور ہے، اپنے کچھ نہیں ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ اپنے کو اپنے پہلے والے نہیں دیے، اپن بھی اپنے آگے والوں کو نہیں دے سکتے۔ میری گزارش ہے وقار آباد کی ڈسٹرکٹ کا مدرسہ اس مسجد میں بنائی ہے، 10 کے ساتھ، ڈگری کے ساتھ، انٹر کے ساتھ ساری تفصیل دیتا ہوں، لیکن بچوں کو گلی گلی بھٹکنا نہیں، ایک جوڑیے، مرکز بنائیے، ایک کام ایسا کریے، مساجد بہت بن رہے ہیں لیکن صرف 5 وقت کی نماز وضو حمام کے واسطے استعمال ہونے مساجد میں۔ جو تدریس کا کام ہے، دروازہ جب مسجد کا کھل جاتا تو عبادت کے لیے نہیں، عبادت کے ساتھ اصول علم کے لیے کھل جاتا، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کھل جاتا، مریض کے لیے بھی کھل جاتا، سونے کے لیے بھی کھل جاتا، کھانے کے لیے بھی کھل جاتا، کھیلنے کے لیے بھی کھل جاتا، کشتی کے لیے بھی کھل جاتا، تعلیم کے لیے بھی کھل جاتا۔ مساجد ویسی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سلامتی کا معاملہ کریں سب کے ساتھ، اور ہر امور میں رہنمائی فرمائے، بالخصوص اپنی اور ہماری آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.